السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب دوست بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے، اور یقیناً قربانی کا گوشت بھی ہضم کر چکے ہوں گے۔ میں کامران امین ایک بہت لمبے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اب یہ کوشش رہے گی کہ ہمارا جو ویڈیوز کا سلسلہ تعلیم، کیریئر کاؤنسلنگ، اسکالرشپ وغیرہ پہ چلتا تھا وہ دوبارہ بحال ہو جائے، اور اس میں ہم کچھ اور اچھی اچھی چیزیں بھی ایڈ کر سکیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا تناظر بہت دلچسپ ہے۔ ایکچولی ہمارے اسٹوڈنٹ اب چائنا بہت زیادہ جاتے ہیں، بلکہ اب تو شاید اس سال تو اور بھی زیادہ جانے کی کوشش کریں گے، اور چائنا میں اسکالرشپ بھی بہت ساری ملتی ہیں۔ لیکن چائنا جانے کے بعد ایک پرسیپشن جو سوشل میڈیا کے تھرو جب میں جا رہا تھا تو پہلے ہوئی تھی کہ چائنا کی ڈگری تو بس حلوہ ہوتی ہے، مزے ہی مزے، گھومنا پھرنا، اور ادھر ادھر وہ پیسے اسکالرشپ دیتے ہیں تو جائیں اور عیش کریں، اور 3 سال کے بعد وہ ڈگری ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ آپ کی بہت مہربانی، بہت بڑا احسان کیا آپ نے ہمارے پاس تشریف لائے، یہ لیں جی آپ کی ڈگری، اور بس آپ چلے جائیں، اور بس اتنی مزے سے ڈگری ہو جاتی ہے۔ اور خیر اس کی ویلیو کے بارے میں تو الگ الگ قصے ہمارے یہاں پاکستان میں، لیکن دراصل حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی طالب علم ہو بیچ میں کچھ وہ ٹائم مینیج کر لے اور کہیں گھوم پھر لے، یا کوئی طالب علم ایسا ہو جس کو تھوڑا سا ہلکا ہاتھ مل جائے، لیکن چائنا کی ڈگری کافی سخت ہے۔ تو ہم پاکستانی اسٹوڈنٹ جو اس امید پہ جاتے ہیں یہاں سے، اور اس طرح کا پرسپیکٹیو جو سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ لوگوں سے سن کے ہمارا بنا ہوتا ہے، تو ہم جب وہاں پہ جا کے تلخ حقیقتوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم کس جہنم میں آ گئے، تو ہم کدھر آ کے پھنس گئے، تو بہت ہی مشکل کام ہے ڈگری کا۔ تو پھر وہاں پہ بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے، نفسیاتی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ایک سیریز میں 2-3 چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنے، 4-4 5-5 منٹ کی، آپ پہ بھی زیادہ بوجھ نہ ہو، تو یہ کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اب تقریباً مجھے بھی 10 سال چائنا میں رہتے ہوئے ہو گئے، اور ان 10 سال میں جو میں نے سیکھا اور جس طرح سے مجھے پتہ چلا کہ چائنا میں ڈگری کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کون سی غلطیاں جو اوائڈ کرنی چاہیے، تو آپ کا سفر انشاءاللہ پی ایچ ڈی کا، ماسٹر کا بہت آسان رہے گا چائنا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر ملک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں گے، یا ایون کہ ہر ادارے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو اگر آپ وہ مزاج سمجھ جائیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں، تو پھر وہ راستہ یا سفر آپ کا بہت ہی آسان گزرتا ہے۔ اسی طرح چائنا کی بھی صورتحال ہے، یورپ کی بھی۔ اب یورپ کا، یو ایس اے کا اپنا ایک الگ، بلکہ ایون یو ایس اے اور یورپ میں بھی بڑا فرق ہے۔ تو چائنا کا اپنا ایک الگ مزاج ہے، اور وہاں جو ڈگری ہوتی ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں کورس ورک بھی کراتے ہیں، اور کورس ورک بڑا ہیوی ہوتا ہے اور بہت رٹا لگانا، آپ کو بڑی جان کھپانی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ریسرچ بھی ہوتی ہے۔ چائنا میں کورس ورک بہت نامینل سا ہوتا ہے، اور کوئی اتنا وہ پریشرائز کرنے والا، اگرچہ وہ بھی پاس کرنا اور اس میں اچھے گریڈز لینا بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی اتنی خاص ورتھ نہیں ہوتی اگر آپ ریسرچ اچھی نہیں کرتے۔ تو وہ ریسرچ بیس ڈگری ہوتی ہے، چاہے وہ ماسٹر کی ڈگری ہو، چاہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلے یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو 1 پیپر پبلش کرنا ہے، 2 پیپر پبلش کرنا ہے، 3 پیپر پبلش کرنا ہے۔ اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ شروع میں ہی آپ کو تھما دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی سی جی پی اے لے لیں، کورس ورک میں جو مرضی ہے تیر ماریں، جب تک آپ کے پیپر پبلش نہیں ہوں گے تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آ کے ہمارے اسٹوڈنٹ پھنس جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کس میں۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ جو پیپر والی صورتحال ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ انسٹیٹیوٹ ٹو انسٹیٹیوٹ ویری کرتی ہے، یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی، بلکہ ایون کہ سپروائزر ٹو سپروائزر بھی ویری کرتی ہے۔ لیٹس سپوز کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے 2 پیپر پی ایچ ڈی کے لیے پبلش کرنا ہے، 2 ریسرچ آرٹیکل ہوں، 1 ریویو اور 1 ریسرچ آرٹیکل ہو، تو آپ کو ڈگری مل سکتی ہے۔ لیکن موسٹلی سپروائزر اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ سپروائزر نارملی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے 3 پیپر پبلش کرنے ہیں، اور تینوں کے تینوں ریسرچ پیپر ہونے چاہیے، ریویو پیپر نہیں ہونے چاہیے۔ اس کو بہت زیادہ لوگ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈگری نہیں ہو سکتی جب تک آپ 3 پیپر نہیں کریں گے۔ یعنی آپ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ تو پوری کر چکے ہیں، لیکن سپروائزر کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اچھا، اب پاکستان میں ایک یہ بھی ہے کہ ایم ایس کی ڈگری کوئی لوگ کر رہے ہیں، تو ایم ایس کا پروجیکٹ انہوں نے کورس ورک بڑے اچھے سے کر لیا، تو پروجیکٹ میں 2-3-4 اسٹوڈنٹ مل گئے اور انہوں نے مل کے تھیسس لکھ لیا، اور پبلیکیشن ہوگی تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیا بات ہے، نہیں ہوگی تو بھی ہمارے یہاں شاید اتنی اسٹرکٹنس نہیں ہے اس ریسرچ والے فیز پہ، لیکن چائنا میں ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کورس ورک بھی آپ نے خود کرنا، جو بھی کرنا ہے ڈیفینیٹلی، ریسرچ بھی ساری آپ نے خود کرنی ہے۔ یہ بات بہت سمجھ نہیں کیا، پروجیکٹ آپ نے ڈیزائن کرنا، پروجیکٹ پہ کام آپ نے خود کرنا، اس پہ ریسرچ آپ نے اکیلے کرنا، وہ پروجیکٹ آپ کا ہوگا۔
اور ایون کہ اگر آپ سپروائزر کے پاس بھی جائیں گے تو میرے کانوں سنے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، یہ آپ کا تھیسس ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے مینیج کرنا ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ آپ کیسے کریں گے۔ یعنی جب آپ کو کوئی پرابلم آئے گی اور آپ سپروائزر کے پاس جائیں گے، اور سپروائزر بھی حق پہ ہیں کہ فرض کریں اگر آپ 10 اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر رہے ہیں اور 10 اسٹوڈنٹ کے اپنے الگ الگ پروجیکٹ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ کو سپروائزر کو کتنا کام کریں، تو آپ کا کام فوکس ہوتا ہے، ایک پروجیکٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس کی پرابلمس، ٹربل شوٹنگ، ساری چیزیں آپ نے خود ہی کرنی۔ تو یہ جو ٹریننگ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس میں مسنگ ہے، اور اگر پاکستانی یونیورسٹیز کو مجھے سن رہا ہو یونیورسٹی کے جاننے میں، تو وہ اگر اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ کس طرح سے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کریں گے، پروجیکٹ ڈیزائن کیسے کریں گے، اس پہ کام کیسے کریں، اور پھر پروجیکٹ بھی کوئی چھوٹی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ ابھی آج صبح ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نے تو پتہ نہیں کتنے مالیکیول وہ کچھ بایو کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے ڈیزائن کر کے سنتھیسائز کر لی ہے اتنے عرصے میں جو میرا ٹریننگ پیریڈ تھا، اور اگر میں اتنا کام میں نے پاکستان میں کیا ہوتا تو میری تو ڈگری پوری ہو جانی تھی۔ اور وہ دیکھ لیں کہ وہ ٹریننگ پیریڈ میں اس کی جو ٹریننگ ہو رہی تھی اس دوران اس نے اتنا کام، تو یہ کام بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، لمبے چوڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں۔ پھر جتنی ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز ہیں جیسے چائنیز اکیڈمی آف سائنسز ہے، پیکنگ ہوگی، چنگھوا ہوگی، ادھر اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ہائی امپیکٹ پبلیکیشنز کریں گے، اور پاکستان میں نارملی اگر آپ کا 4-5 میں پبلش ہو جائے تو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں، بٹ چائنا میں 10 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور ایسے انسیڈنٹ ہیں کہ پروفیسرز کو اگر آپ لو امپیکٹ پیپر کہیں پریزنٹیشن میں سائٹ بھی کریں تو وہ آپ کو آگے سے ٹھیک ٹھاک سنا دیتا ہے کہ آپ کس طرح کے پیپر فالو کریں، کس طرح کے جرنل کو فالو کریں۔ تو یہ وہاں کا ریسرچ انوائرمنٹ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ لیں گے جتنا جلدی کہ آپ پروجیکٹ کیسے مینیج کریں گے، اس کو کیسے چلائیں گے، لوگوں سے مل جل کے کیسے کام کریں گے، تو اتنا آپ کے لیے اچھا ہے اور اتنا ہی آپ کا سفر آسان ہو سکے۔ اس میں ایک اور اسپیکٹ آتا ہے چائنیز اسٹوڈنٹ کا، وہ لوگ پبلش کر لیتے ہیں بڑے جلدی۔ ایک تو ان کا انوائرمنٹ ڈیفینیٹلی وہ لینگویج کے ایشوز نہیں ہوتے جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، اور بہت ساری پرابلمز آ رہے ہیں، وہ لوکل ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ بٹ دوسرا یہ ہے کہ وہ بی ایس میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں تو یہ رسم ہے کہ وہ بی ایس کے فائنل ایئر پروجیکٹ آ کے جس بندے نے ایم ایس ہماری یونیورسٹی میں ہماری لیب میں جوائن کرنا ہے، وہ بی ایس کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہماری لیب میں کرے گا، تو وہ لیب انوائرمنٹ سے، مشین سے، ساری چیزوں سے بڑے وہ ایک دم ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کام کیسے کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے، اکوپمنٹ کون سے ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی ہم پاکستان میں تو ایسا نہیں کر سکتے، یا نہ ہمارے یہاں اتنی کوئی ایڈوانس قسم کی فیسلٹیز ہے، تو جب پاکستانی اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو وہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پھر بہت سارے پروفیسرز کمپیریزنز بھی شروع کرتے ہیں کہ یار دیکھیں آپ کے چائنیز اسٹوڈنٹ، چائنیز کاؤنٹر پارٹ آپ کے ساتھ آئے تھے، اتنا کام کر چکے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک ایکسکیوز تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں کرتا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لرن کریں، جلدی جلدی سیکھیں اور پھر اپنے کام پہ جائیں۔ ہم انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر وہ تو یہاں کے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، ہمیں تو زیرو سے سٹارٹ، بٹ یہ چیزیں اتنی زیادہ وہ کام نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ پہلے سے سیکھ کے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ فرض کریں ایکس آر ڈی نہیں ہے ہمارے پاس اور آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ایس سی ایم نہیں ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ ایسے ورچوئل سافٹ ویئر اور ویب سائٹس آپ کو ملیں گی جن کے تھرو آپ آن لائن ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ بیسکلی ایکس آر ڈی کیسے ہوتی ہے، ایس سی ایم کیسے ہوتی ہے، اور پھر آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز ملیں گی جن میں آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ ان کے ورکنگ پرنسپل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو یہ تو مشینز اور اکوپمنٹ اور ان کے آپریشن کے بارے میں، اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایکس آر ڈی سے کوئی ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے تو وہ کس فارم میں آتا ہے اور کیا آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں نے ایکس آر ڈی استعمال نہیں کی، ٹھیک ہے یہ ایکسکیوز ہو سکتا ہے، بٹ مجھے ڈیٹا ایکسپلین کرنا نہیں آتا اور آپ مٹیریل سائنس میں جا رہے ہیں، آپ کیمسٹری میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ نے ایکس آر ڈی روزانہ استعمال کرنی ہے، اسی طرح ایس سی ایم۔ تو اس کی آپ پاکستان میں جب بھی ہوں ریسرچ پیپرز دیکھیں، ریسرچ آرٹیکلز پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ لوگ ڈیٹا کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ کوئی ایس سی ایم امیج ہے تو اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں، کون سی انفارمیشن نکالتے ہیں، آپ نے کون سی انفارمیشن نکالنی ہے۔ ایکس آر ٹی سے بہت کچھ نکل کے آتا ہے، اس میں آپ کے کام کی کون سی چیز ہوگی فیوچر میں جب آپ جائیں گے، اور اس کو آپ کیسے اس ڈیٹا سے نکالیں گے، کس طرح کے گراف پلاٹ کریں گے۔ تو 10 منٹ تو خیر ان ساری باتوں میں ہو گئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی سیریز کی ایک اور ویڈیو آئے گی جس میں ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اور بھی باتیں آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔